درد دل کے ساتھ کلیم مشاہدے کا پیغام آپ سماعت کیجئے گا. تمہید کا وقت نہیں ہے. اللہ نے اس دنیا میں مختلف قسم کے انسان کو پیدا کیا ہے. ایک انسان وہ ہے جو کالا ہے, ایک انسان وہ ہے جو گورا ہے, ایک انسان وہ ہے جو بہت بے بس نظر آتا ہے, ایک انسان وہ ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کلاشی کے ساتھ گزر رہی ہے, ایک انسان وہ ہے جو غربت زدہ ہے, ایک انسان وہ ہے جو فاقے سے جس کی زندگی کٹ رہی ہے. اور اللہ نے وہیں پر آپ کے بیچ میں جہاں غریبوں کو پیدا کیا ہے, جہاں بے بسوں کو پیدا کیا ہے, جہاں کلاشوں کو پیدا کیا ہے, جہاں فاقہ مستوں کو پیدا کیا ہے, وہیں پر اللہ نے صاحب ثروت کو پیدا کیا ہے, امیروں کو پیدا کیا ہے. ہر کسی کی ذمہ داری الگ الگ ہے. او قوم کے امیروں, اللہ نے تمہیں اگر دولت دی ہے تو آپ سنیں کہ یہ ہماری دولت کہاں کہاں اڑنی چاہیے, اور یہ دولت میں کس کس کا حصہ ہے. یہ دولت رنڈیوں کے ناچ میں اڑائی جائے کہ نہ جائے, یہ دولت بیٹوں کی شادی میں جب ناچ ہو تو ناچنے والوں پر اڑائی جائے کہ نہ جائے. یہ دولت اللہ نے جو مجھے عطا کی ہے, یہ دولت ہم کہاں لٹائیں؟ کیا غریبوں پر لٹائیں, کیا ناچنے والوں پر لٹائیں, کیا گانا گانے والوں پر لٹائیں, کیا عیاشیوں کے راستے پر لٹائیں, کیا ہم غریبوں پہ نہ خرچ کریں؟ نہیں نہیں, عام مسلمان ہیں, غلامان رسول ہے. اگر خدا نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے, علاقے میں ایک امیر ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں اگر امیر ہے اور اسلام کا چاہنے والا ہے تو اس ایک امیر کے ذریعے سے آبادی کے لوگوں کو فائدہ ملنا چاہیے. یہ غلط تم نے سوچا ہے کہ ہماری دولت ہے ہم چاہے جہاں لٹائیں. یہ ہماری دولت ہے, ہم چاہے کس راستے پہ خرچ کریں. یقین جانو یہ دولت خاص تیری کمائی نہیں ہے, ورنہ اللہ سب کو مالدار بنا سکتا ہے. دو سگے بھائی ایک ٹرین میں سفر کرتے ہیں, دام ٹکٹ کا وہی ہے, قیمت ٹکٹ کی وہی ہے, لیکن دیکھا جاتا ہے چند سالوں کے بعد ایک بھائی غریب کا غریب رہ جاتا ہے. وہ بھی محنت کرتا ہے, وہ بھی مشقت کرتا ہے, لیکن غربت اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے. لیکن وہیں پر دیکھا یہ گیا ہے دوسرا بھائی کہ جو محنت کیا اللہ نے اسے مالدار بنایا ہے, صاحب ثروت بنایا ہے. اے جنید پور قرب و جوار کے مسلمانوں, یہ میرا پیغام سن کر کے جاؤ. اللہ نے تمہیں اگر دولت دی ہے تو تیری یہ دولت ناچ میں اڑنے کے لیے نہیں ہے, تیری یہ دولت شادیوں کے موقع پر ناپدان میں جانے والی نہیں ہے, تیری یہ دولت عیاشی کے راہ پہ خرچ ہو. اللہ نے تمہیں صاحب ثروت اس لیے نہیں بنایا ہے. آؤ ان علماء سے پوچھو کہ اگر خدا مجھے صاحب ثروت بنائے تو ہماری دولت کہاں اڑنی چاہیے. میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, آبادی کا امیر اگر اپنی دولت کا مطلب سمجھ لے اور اس کی دولت کہاں کہاں خرچ ہونی چاہیے, اگر یہ جان لے تو علاقے سے غربت کا جنازہ نکل جائے گا. انسان غریب نہیں رہے گا. جیسے امیر تھا کر مسکراتا نظر آتا ہے, ایسے غریب دکھا کر مسکراتا نظر آئے. بے شک, زندہ باد زندہ باد. جواب دیں گفتگو کا, زندہ باد. آپ کی دولت آپ کی ہے, اللہ نے آپ کو دولت مند بنایا ہے, لیکن یہ دولت بھیجا طور پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر تمہیں خرچ کرنے ہی کا شوق ہے, اگر تمہیں دولت اڑانے ہی کا شوق ہے تو اسلام سے پوچھو, علماء سے پوچھو, بزرگان دین سے پوچھو کہ آخری ہماری دولت کہاں اڑے. سن لو او رنڈیوں پر دولت اڑانے والوں, شادیوں کے موقع پر بھیجا طور پر غلط لوگوں پر دولت اڑانے والوں, یہ تمہاری غلط سوچ ہے اور خیام خیالی ہے. اگر تمہیں دولت ہی اڑانی ہے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے, آقا نے فرمایا, دولت مندو جب یہ تیری دولت اڑے
تو آبادی کے غریبوں پر اڑنی چاہیے، بے بسوں پر اڑنی چاہیے۔ غلط لوگوں پر تیری دولت خرچ ہوگی، اللہ اس دولت کی برکت کو ختم کر دے گا، اور جس دن تم یہ دولت غریبوں پہ خرچ کرو گے، 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ تمہیں ہزاروں روپیہ دیتا رہے گا۔ ادھر غریب پر خرچ کرو گے، ادھر خدا کی رحمتیں اور اس کی برکتیں تمہارے اوپر جھومتی ہوئی نازل ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ غریب کی مدد وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، غریب کی مدد کرنے سے، فاقہ مستوں کی مدد کرنے سے، مدارس مساجد کی مدد کرنے سے انسان کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ اگر راہ اسلام میں وہ 1 پیسہ خرچ کرے تو اس کا دیا ہوا 1 روپیہ اللہ کیسے قبول کر کے اس کی دولت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ دولت کا بڑھ جانا اور ہے، اور دولت میں اللہ کے طرف سے برکت آنا یہ اور ہے۔ ہم اس دولت کو دولت نہیں مانتے ہیں جو دولت خالی بڑھ جائے، ہم اس دولت کو دولت مانتے ہیں کہ جس میں خدا کی برکت آ جائے۔ بے شک زندہ غریبوں کی مدد سن لو، اگر یہ امیر لوگ قاعدے سے اپنے مال کی زکات نکال دینا اور غریبوں پہ، مدارس پہ، بے کسوں پر اور ان بچیوں پر جو اپنے باپ کے لیے بظاہر بوجھ بنی ہوئی ہیں، جن کا باپ غربت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں مہندی نہیں لگا سکتا ہے، اگر ان مالداروں کی دولت ان تک پہنچ جائے شرعی طور پر، تو آج جو ہندوستان میں 80% منگتے مسلمان پائے جاتے ہیں، ان کا مانگنا بند ہو جائے گا، اور یہ بھی خدا کے فضل سے اس طرح مسکراتے نظر آئیں گے کہ نہ ان کی لڑکیاں ان کے لیے بوجھ بنیں گی اور نہ یہ شادی کو بہت بڑا بوجھ سمجھیں گے۔ جس دن سے تیری دولت غریبوں پر خرچ ہوگی، غریب بھی مسکراتا نظر آئے گا، اور اس کی بچیاں اپنی سسرال جب جائیں گی تو امیروں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے خیر کرتی چلی جائیں۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ غریبوں کی مدد، میں آپ کے سامنے ایک تاریخ بیان کر دوں، محبتوں کے ساتھ سنیے گا، میری اس تقریر کو ضائع نہ کیجیے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کرنے سے مدد کرنے والوں کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زبردست عاشق اور صحابی جو بہت غریب تھے، فاقہ مست، صبح کھاتے تو شام کو کھانے کا ٹھکانہ نہیں تھا، کئی دن فاقے سے ان کی زندگی کٹتی تھی۔ یہ جب گھر سے نکلتے تھے نا، آقا کے اتنے بڑے عاشق تھے کہ سب سے پہلے حضور کے بارگاہ میں آتے تھے اور سب سے اخیر میں جاتے تھے، اور حضور سے اتنا ادب کرتے تھے کہ ادب کے وجہ سے حضور سے کچھ کہہ نہیں پاتے تھے۔ سوچ کر آتے تھے کہ آج میں اپنے فاقہ کے بارے میں اپنے آقا سے بتاؤں گا، اے آقا میرے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، اے آقا فاقہ کرتے کرتے میری آنکھ اندر کو دھس گئی ہے، اے آقا فاقہ کرتے کرتے میرے بدن مزمحل ہو گئے ہیں، اے آقا فاقہ کرتے کرتے میں لاغر و کمزور ہو گیا ہوں۔ مگر یہ صحابی کہتے میں آتا تھا، عقل تو کہتی تھی کہو، مگر عشق کہتا تھا نہ کہو۔ وہ مسیحا کیسا جو غلاموں کے درد کو نہ سمجھے۔ ایک دن جب فاقہ نے بہت پریشان کیا، گھر سے نکلے، آج بالکل یہ ارادہ کر کے نکلے تھے کہ آج میں سب سے آگے بیٹھوں گا، اپنے پیغمبر کے قریب پہنچوں گا اور اپنا دکھ سناؤں گا، اپنا بپتا سناؤں گا۔ آج کچھ آگے بیٹھے ہمت کر کے، اور
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے طابہ پر بار بار نظر کر رہے ہیں۔ میرے آقا آج باری باری ایک ایک صحابی سے پوچھ رہے ہیں، اے صحابی بتا تیری تمنا کیا ہے، تجھ کو کیا چاہیے، تیری تمنا کیا ہے، تجھ کو کس چیز کی حاجت ہے، تجھ کو کس چیز کی خواہش ہے۔ میرے آقا پوچھ رہے ہیں۔ یہ غریب صحابی جن کی زندگی فاقے سے کٹ رہی تھی، انہوں نے سوچا کاش میرے آقا میرے طرف مخاطب ہو جائیں اور میرے کہنے سے پہلے میرے آقا مجھ سے پوچھ لیں، اے میرا دیوانہ تو کس حال میں ہے، اے میرا غریب صحابی تجھ کو کیا چاہیے، تجھ کو کس چیز کی حاجت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں، کچھ کہنے ہی والے تھے کہ آقا کے چشمان رحمت ادھر ہوتے ہیں، آقا اس غریب صحابی کے طرف متوجہ ہوتے ہیں اور متوجہ ہونے کے بعد فرماتے ہیں، اے غریب صحابی بتا تیرا حال کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیری خواہش کیا، بس اتنا پوچھنا تھا۔ آج مسیحا نے درد دل پوچھ لیا ہے، آج سرکار نے اپنے دیوانے کی خبر لی ہے۔ عرض کرتے اے میرے آقا میری خیریت ہے، اے میرے آقا، اے میرے آقا آج میرے مسیحا نے میرا حال پوچھا ہے، اے میرے آقا اگر اجازت ہو تو میں اپنا دکھ بیان کروں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بتاؤ تم کو کس چیز نے رلایا ہے، آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اپنے فاقے کو یاد کر کے رو رہے ہیں، بدن مزمحل ہے، کمزور ہے، زبان سوکھ چکی ہے، ہونٹ سوکھ چکے ہیں، چہرہ سوکھا ہوا ہے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، روتے جا رہے ہیں، آقا کو اپنا پتا سناتے جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر جانے مسیحا فرماتے ہیں پتا تجھ کو کس چیز کی تمنا ہے، یہ محمد عربی کی بارگاہ ہے، جو تیری تمنا ہوگی پیغمبر اس تمنا کی تکمیل کرے گا، کیونکہ وہ محمد عربی کی بارگاہ ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے، صاحبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیجتے اور خود کہیں منگتے کے بھلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس مقدس حضرت علامہ کلیم احمد صاحب قبلہ مشاہدی، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا بول تیری تمنا کیا ہے۔ اب ذرا بیداری کے ساتھ سنیے اور پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ۔ اب ذرا ان کی تمنا دیکھو، وہ عرض کرتے اے میرے آقا میری دو تمنا ہے اور کافی دنوں سے میری یہ تمنا ہے۔ سرکار نے فرمایا بول تیری تمنا کیا ہے۔ اے جنید پور قرب و جوار کے مسلمانوں غریب کی مدد کیا کرو، فائدہ دیکھو۔ پیغمبر فرماتے بول تیری تمنا کیا ہے۔ روتے روتے عرض کرتے یا رسول اللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایام طفولیت سے لے کر جوانی تک، اے میرے آقا میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، میرے آقا مجھ کو ایک چیز کھانے کی تمنا تھی، آقا اجازت ہے کہہ دوں؟ میرے آقا فرماتے ہاں کہو۔ عرض کرتے اے میرے آقا مجھ کو حلوہ کھانے کی تمنا ہے، غریب اتنا ہو کہ ایام طفولیت سے لے کر آج تک مجھ کو حلوہ نہیں ملا ہے۔ میں نے تشکر میں پوچھا تھا اے حضور کے صحابی مدینہ میں بہت سارے امیر رہتے ہیں، کسی کے دروازے پر چلے جاتے ہاتھ پھیلا کر کے مانگ لیتے اور کہہ دیتے مجھے حلوہ چاہیے، کسی صحابی کے مکان پہ چلے جاتے کہہ دیتے کہاں غلط، میں اس محمد عربی کا غلام ہوں جن کے بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے آقا کے دینے کا حال یہ ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ صحابی میں کئی دن کا بھوکا ہوں، مجھ کو اچھا کھانا مل جائے، مجھ کو انواع اقسام کے کاش کھانے مل جائے، اے حضور کے دیوانے میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، فاقہ کی نوبت آ رہی ہے۔ اب جب یہ آواز حضور کے اس صحابی جو حلوہ کھانے جا رہے تھے ان کے کان تک یہ آواز پہنچی تو حضور کے صحابی نے کہا مت کھانا یہ لقمہ، اپنی نئی نویلی دلہن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں خبردار لقمہ منہ کے اندر نہ رکھنا، رسول اللہ کے شہر میں
रसूल का एक गुलाम फाका कर रहा हो, फाका मस्ती पर जिंदगी काट रहा हो, और हम है पूरे दस्तरखान को समेटे और समेट करके पूरी जिंदगी जिनको हलवा खाने की तमन्ना थी, एक लुकमा भी हलवा नहीं खाया, पूरे दस्तरखान को समेट करके उस साइल के करीब लाते हैं और लाने के बाद उसकी झोली में डाल देते हैं। फरमाते बैठ जा खा ले, तू बहुत भूखा है, भूख के दर्द को मैं जानता हूँ, भूख की तकलीफ को मैं जानता हूँ, खा ले। जब उस्मान गनी के घर का हलवा झोली से ये साइल निकालता है और जब खाता है, उस्मान गनी के घर का हलवा बड़ा नफीस था, जब ये खाना खाता है और इस साइल का पेट भरता है तो ये साइल अपने हाथ को उठाकर दुआ करता है, ए अल्लाह ऐसे लोगों को जल्दी मौत न देना, ए अल्लाह ऐसे लोगों की उम्र को बढ़ा देना। इधर सहाबी जब जोहर का वक्त हुआ तो इनके घर पे ड्यूटी दे रहे हैं, अब रोने की आवाज आए कि तब रोने की आवाज आए। जोहर का वक्त आया, खत्म हो गया, असर का भी वक्त आया, कई घंटे गुजर गए, हंसने की तो आवाज आती थी उस घर से मगर रोने की आवाज नहीं आती थी। दौड़े दौड़े पैगंबर के बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जिस दीवाने के घर पे आपने मुझे ड्यूटी लगाई थी, ए मेरे आका, वहां हंसने की तो आवाज आती है मगर रोने की आवाज नहीं आती है। पैगंबर को ताज्जुब हुआ, अपनी पेशानी मुकद्दस को जमीन पर रख दी, अर्ज करते मौला ये तेरा हुक्म था कि जोहर के वक्त इंतकाल करेगा, आज तक किसी की मौत दरवाजे पर आकर के लौटी नहीं है। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, अगर लिखा है कि आप 12 बजे मरेंगे तो 12:01 नहीं हो सकता है, किसी के लिए लिखा है कि ये 2 बजे इंतकाल करेगा तो 2:08 नहीं हो सकते हैं। जिब्रील अमीन ने कहा था जोहर के वक्त ये इंसान इंतकाल कर जाएगा, ये साहबी इंतकाल करेंगे। जोहर का वक्त आया चला गया, असर का वक्त आया चला गया, पैगंबर ने अपने मालिको मौला के बारगाह में अर्ज किया, ए मालिको मौला इस पर मौत क्यों नहीं तारी हुई। आवाज आती है, ए मेरे हबीब उसी सहाबी को बुला करके पूछ ले। क्या बात रही, तलब किया जाता है जिसको जोहर के वक्त मरना था वो तलब किया जाता है। मेरे आका ने फरमाया तुझको तो जोहर के वक्त मर जाना चाहिए मगर जोहर के वक्त चला गया तो जिंदा है। जोहर अश के वक्त में जो औकात होते हैं वो भी चले गए तो जिंदा है, असर का वक्त भी आ गया तो जिंदा है। बता तेरी जिंदगी की वजह क्या है और मौत न आने की वजह क्या। चलते चलते कलीम मुशाहिदी से ये जुमला सुन लो, उसने अर्ज किया, ए मेरे आका आज तक किसी की मौत टली नहीं है मगर ए मेरे आका हम जब दोनों खाने के लिए बैठे, उस्मान गनी के घर का हलवा आया था जिसके लिए मैं बचपने से लेकर जवानी तक तरसा था। असहाबे रसूल अनवाओ अक़साम के खाने लाए थे, हम खाने की तैयारी कर रहे थे, जब तक एक शायर ने सवाल कर दिया। मैंने अपनी बीवी से कहा मैं रसूल का गुलाम हूँ, रसूल के गुलाम का ये वतीरा होता है कि पहले खुद नहीं खाते हैं, पहले गरीबों को खिलाते हैं, पहले कल्लाश को खिलाते हैं, पहले मुहताज को खिलाते हैं। बस मैं पूरा दस्तरखान समेट करके उस साइल के झोले में डाल दिया। ए मेरे आका शायद मौत इसी वजह से वापस हुई है कि वो खाता जा रहा था और दुआएं देता जा रहा था, या अल्लाह ऐसों को जल्दी मौत ना देना जिनके वजह से फाका दूर हुआ है, जिनके वजह से गुर्बत दूर हुई है। आका फरमाते हैं कि गरीब जब किसी अमीर के लिए और किसी इंसान के लिए दुआ करता है तो उसकी तकदीर बदल जाया करती है, जिल्लतें दूर हो जाती हैं। गरीब की मदद करो, मौत दरवाजे पर आकर के लौट जाएगी। आका फरमाते हैं किसने दुनिया में किसी की मदद की वो जन्नत में वही रहेगा जहां आमिना के लाल रहेंगे, अहमद मुख्तार रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।